جب ہم کسی عمارت کا نقشہ دیکھتے ہیں یعنی ایک بلو پرنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں ایک بالکل سطح اور واضح تصویر ملتی ہے۔ ہاں، یعنی سب کچھ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ دیوار کہاں ہوگی، دروازہ کہاں بنے گا۔ بالکل، عمارت کو ویسا ہی بننا ہوتا ہے جیسا کاغذ پر لکیروں کے ذریعے کھینچ دیا گیا ہو۔ لیکن ذرا سوچئے کہ کیا ہو اگر ہماری اپنی شناخت اور خاص طور پر ہماری جنس یا جینڈر کی تصویر بھی ایسی ہی کسی پہلے سے طے شدہ ڈرائنگ کا حصہ بن کر رہ جائے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ساری زندگی انہی لکیروں کے اندر قید رہتے ہیں جنہیں ہم نے خود کھینچا ہی نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم سماج اور انسانی وجود کی بات کرتے ہیں تو اچانک وہ صدیوں پرانا بلو پرنٹ دھندلا پڑنے لگتا ہے۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارا موضوع ایک ایسی ہی شخصیت اور ان کی وہ عظیم کتاب ہے جس نے اس دھندلے پن کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس پر ایسی روشنی ڈالی کہ پوری دنیا میں جنس اور معاشرے کی بحث کا رخ مڑ گیا۔ واقعی ہم بات کر رہے ہیں سیمون دی بیوار اور ان کی مشہور زمانہ کتاب دی سیکنڈ سیکس کی۔ ہاں، اور آج ہم نے ان کی زندگی اور اس کتاب پر ملنے والے ہر اہم ذرائع کو کھنگالا ہے، چاہے وہ تاریخی انسائکلوپیڈیاز ہوں، صدیوں پرانے ایکیڈیمک پیپرز ہوں یا اس کتاب کے غلط ترجموں پر ہونے والی جدید تنقید ہو۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی ٹیکسٹ بک کی طرح اسے بس پڑھ لیں، بلکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جنس کے کردار دراصل بنتے کیسے ہیں، اور یہ بھی کہ اس کتاب نے روایتی سوچ کی چلائیں کیسے ہلائیں اور ہماری آج کی زندگی میں اس فلسفے کی کیا جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ اس سفر میں سب سے اہم بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ دی سیکنڈ سیکس محض ایک کتاب یا تاریخی دستاویز نہیں ہے۔ اچھا؟ ہاں، یہ ایک مکمل فریم ورک ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سوسائٹی کے دیے گئے بنے بنائے اصولوں پر تنقیدی نگاہ کیسے ڈالی جاتی ہے۔ بوار کا کام دراصل بغاوت کا ایک طریقہ ہے، ذہنی بغاوت۔ تو اس بغاوت کا آغاز ہم وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس سوچ نے جنم لیا، یعنی خود ان کی ذاتی زندگی۔ بالکل، وہاں سے شروع کرنا ضروری ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش 1908 میں پیرس کے ایک خطائے پیتے یعنی برجوا اور انتہائی مذہبی کیتھولک گھرانے میں ہوئی۔ صحیح۔ ابتدا میں وہ اس قدر مذہبی تھیں کہ ایک نن بننا چاہتی تھیں، لیکن پھر 14 سال کی عمر میں انہوں نے اچانک مذہب کو چھوڑ دیا اور ساری زندگی ایتھیسٹ رہیں۔ ہاں، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ واقعی ایک 14 سال کی بچی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں لگتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ شفٹ اتنا اہم کیوں تھا۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا مذہب کو چھوڑنا ہی ان کے آگے چل کر بننے والے فلسفے کی سب سے پہلی اینٹ تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دے کہ آسمان پر کوئی ایسی طاقت ہے جس نے ہماری زندگی کا مقصد پہلے سے لکھ دیا ہے، تو پھر زندگی کا مقصد کہاں سے آئے گا؟ یعنی انسان کو اپنا مقصد خود بنانا پڑتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے، اور یہی سوچ انہیں آگے بڑھاتی گئی۔ انہوں نے 21 سال کی عمر میں فرانس کا سب سے مشکل ترین فلسفے کا امتحان، جسے آگریگیشن کہتے ہیں، پاس کیا۔ واقعی؟ صرف 21 سال کی عمر میں۔ ہاں، وہ اس امتحان کو پاس کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت تھیں، اور اس سال انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پہلی پوزیشن پر جو شخص تھا اس کا نام تھا ژان پال سارٹرے۔ آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں۔ زارے اسے ایک سول پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ انہوں نے عام روایتی شادی نہیں کی۔ ان کا رشتہ ایسا تھا جس میں شادی کی قید نہیں تھی، ایک دوسرے سے وفاداری کا وعدہ ذہنی تھا، جسمانی نہیں۔ ہاں، اور دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی منسلک رہے اور ان سب باتوں کو کھلے عام ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے تھے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ آزادانہ زندگی کسی قسم کے تنازعات سے پاک نہیں تھی۔ بالکل، متنازع واقعات موجود ہیں وہاں۔ ہاں، ان کی زندگی میں ایسے واقعات بھی ہیں جو کافی پریشان کن سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی ایک طالبہ بیانکا لیمبلن نے بعد میں اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ بووار نے ان کا جنسی اشتہا حاصل کیا اور پھر انہیں سارتر کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک بہت سنگین الزام تھا۔ اسی طرح 1939 میں ایک اور طالبہ
نیٹلی سوروکین کے والدین نے تو بووار پر قانونی الزامات بھی لگائے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ٹیچنگ لائسنس کچھ عرصے کے لیے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کو فرشتہ بنا کر پیش کرنا یا کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان حقائق کو اسی طرح سامنے رکھنا ہے جیسے وہ ذرائع میں موجود ہیں۔ بالکل، ایک مفسر اور فلسفی کی حیثیت سے کسی کی مکمل تصویر دیکھنا ضروری ہوتا ہے، جس میں روشنی اور اندھیرا دونوں شامل ہوں۔ ایگزیکٹلی، لیکن انہی شدید ذاتی تجربات اور شخصی آزادی کے تصورات سے ان کا وہ عظیم فلسفہ ابھرا جسے وجودیات یا ایگزسٹینشلزم کہا جاتا ہے۔ ہاں، وجودیات۔ اور ان کا سب سے مشہور خیال یہ تھا کہ وجود یعنی ایگزسٹنس ماہیت یعنی ایسنس سے پہلے آتا ہے۔ اچھا، وجود ماہیت سے پہلے آتا ہے، اس کا عام زندگی میں کیا مطلب ہے؟ مجھے تھوڑا آسان کر کے بتائیں۔ اسے ایسے سمجھیے کہ اگر ایک کرسی بنانی ہے تو بڑھئی کے ذہن میں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کرسی کا مقصد کیا ہے۔ یعنی اس پر بیٹھا جائے گا۔ صحیح۔ کرسی کا بلو پرنٹ اس کے پاس ہوتا ہے۔ بالکل۔ کرسی کی ماہیت یا مقصد اس کے وجود میں آنے سے پہلے طے شدہ ہے، لیکن وجودیت کہتی ہے کہ انسان کسی طے شدہ مقصد یا نیچر کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارا کوئی پری پلانڈ مقصد نہیں ہے۔ ہاں، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے اور پھر اپنے اعمال اور معاشرتی اثرات سے اپنی پہچان یعنی اپنی ماہیت خود بناتا ہے۔ اور اسی بنیادی خیال سے دی سیکنڈ سیکس کا وہ تاریخ ساز جملہ نکلتا ہے، کوئی عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ عورت بنتی ہے۔ اوہ واو، یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے بچپن میں ملنے والی وہ پینٹ بائی نمبرز والی ڈرائنگ بکس، جس میں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کہاں لال رنگ بھرنا ہے اور کہاں نیلا۔ صحیح مثال دی آپ نے، بس ان لکیروں کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ لیکن وجودیات ہمیں بتاتی ہے کہ دراصل کینوس بالکل کوڑا ہے، ہماری کوئی پہلے سے طے شدہ نیچر نہیں ہے۔ ہم طے کر سکتے ہیں کہ کون سا رنگ کہاں استعمال کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم خود اپنے رنگ چنتے ہیں۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ اگر سب کچھ معاشرہ سکھاتا ہے تو کیا جسمانی اور حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل حقائق کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک عورت کا جسم ایک مرد کے جسم سے مختلف ہے، یہ تو ایک سائنسی حقیقت ہے نا۔ کیا ہم بایولوجی کو مکمل نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر بووار نے بہت بڑی بحث کی ہے۔ وہ بایولوجی کو نظر انداز نہیں کرتی بلکہ اسے ایک نئے پس منظر میں دیکھتی ہیں۔ اچھا۔ ذرائع کے مطابق دی سیکنڈ سیکس کے حیاتیاتی حصے میں انہوں نے صدیوں پرانے ان علمی اور فلسفیانہ مفروضوں کو رد کیا جو عورت کے جسم کو کمتر بتاتے تھے۔ یعنی بایولوجی کو لے کر بھی پہلے سے جھوٹی کہانیاں بنی ہوئی تھیں۔ بالکل۔ پرانے وقتوں میں سائنس اور فلسفے میں یہ عام خیال تھا کہ مرد کا جرثیمہ یعنی سپرم متحرک، فعال اور ہیروئک ہوتا ہے۔ ہیروئک؟ واقعی۔ ہاں۔ اور جبکہ عورت کا بیضہ یعنی ایگ اسے محض ایک غیر متحرک، جامد اور انتظار کرنے والا خول سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو سیدھا سیدھا معاشرے کی سوچ کو خلیوں پر تھوپنا ہوا۔ یہی تو بووار نے واضح کیا کہ یہ سائنس نہیں بلکہ سوسائٹی کی مردانہ سوچ تھی جو بایولوجی پر تھوپی گئی۔ حقیقت میں جب نیا وجود بنتا ہے تو دونوں خلیے مل کر اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی دوسرے پر برتر یا اعلیٰ نہیں ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف وہ یہ برابری ثابت کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف ذرائع اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بووار نے تسلیم کیا کہ مادہ یعنی فیمیل کے جسم کو نوع کی بقا کے لیے بہت بھاری قربانی دینی پڑتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ حاملہ ہونا، ماہواری، بچے کی پیدائش، انہوں نے اس سارے عمل کو ایک بحران یا کرائسس کا نام دیا۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت کا جسم واقعی ایسی تکلیف دہ مشکلات کا شکار ہے تو اس سے ان کی اپنی ہی برابری والی دلیل کمزور نہیں ہو جاتی؟ وہ اسے کرائسس کیوں کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں، اسے کرائسس کہنے کی ایک بہت گہری فلسفیانہ وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجودیات کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور حالات سے آگے بڑھ کر اپنی پہچان بنائے، جسے ٹرانسینڈ کرنا کہتے ہیں۔ لیکن جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو بووار کے مطابق
اس کا جسم اس کے اپنے مقاصد کے لیے نہیں بلکہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی جسم پر اس کا اپنا مکمل کنٹرول نہیں رہتا اس وقت۔ بالکل، اس کی جسمانی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر بووار ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھاتی ہیں۔ انہوں نے ایک کانسیپٹ کو مسترد کیا جسے سائیکو فزیولوجیکل پیرالزم کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ ذرا رکیے، یہ سائیکو فزیولوجیکل پیرالزم جیسی بھاری بھرکم اصطلاحات تو ہمارے اوپر سے گزر جائیں گی۔ ہاں، میں آسان کرتا ہوں۔ اسے تھوڑا عام الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ کیا بلا ہے اور بووار اسے زد کیوں کر رہی ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ یہ مانتا تھا کہ جسمانی ساخت اور ذہنی صلاحیت بالکل ایک دوسرے کے متوازی یعنی پیرالل چلتی ہیں۔ یعنی جیسا جسم ویسی ذہنیت۔ ہاں، یعنی اگر ایک عورت کے پٹھے مرد سے کمزور ہیں یا اس کے خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کم ہے تو نتیجہ یہ نکالا جاتا تھا کہ اس کی ذہنی صلاحیت، اس کے جذبات اور اس کی معاشرتی حیثیت بھی اسی طرح کمزور ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ تو بالکل غیر منطقی بات ہے۔ بالکل، بیوارڈ نے کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ جسمانی کمزوری بذات خود کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بائیولوجی کوئی عطل مقدر یا ڈیسٹنی نہیں ہے۔ تو بائیولوجی کیا ہے پھر؟ بائیولوجی محض ایک صورتحال یعنی ایک سچویشن ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کی ساخت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کا مطلب کیا نکالا جائے گا یہ صرف اور صرف سوسائٹی طے کرتی ہے۔ 100% صحیح کہا آپ۔ ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے، یہ ایک حیاتیاتی ریالٹی ہے، لیکن بچہ پیدا کرنے کے بعد اس عورت کو 4 دیواری کے اندر محدود کر دینا یا اس سے جاب چھین لینا، ہاں، یا اس کی آزادی ختم کر دینا، یہ کوئی بائیولوجی نہیں کہتی، یہ معاشرتی فیصلہ ہے۔ اگر معاشرہ ایسی سہولت دے جہاں بچہ پالنا عورت اور مرد دونوں کی برابر ذمہ داری ہو تو وہی حیاتیاتی حقیقت کسی کی آزادی نہیں چھینتی۔ صحیح۔ تو جب بائیولوجی کسی کو پیدائشی طور پر کمتر نہیں بناتی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے شروع سے لے کر آج تک عورت کو ہمیشہ دوسرے درجے پر یعنی ثانوی حیثیت میں کیوں رکھا گیا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس کا جواب ان معاشرتی تصورات میں ملتا ہے جنہیں بووار متس کہتی ہیں۔ متس یعنی جھوٹی کہانیاں؟ ہاں، تاریخ میں عورت کو ہمیشہ ادر یعنی غیر کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسے ایسے سمجھیں کہ مرد ہمیشہ سبجیکٹ یعنی بنیادی کردار رہا ہے۔ مرد انسانیت کا آئینہ ہے اور عورت؟ جبکہ عورت کی کوئی اپنی آزادانہ تعریف نہیں ہوتی۔ اس کی تعریف ہمیشہ مرد کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ وہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے۔ مرد طے کرتا ہے کہ دنیا کا مرکز کیا ہے اور عورت اس مرکز کے گرد گھومتی ہوئی ایک سیٹلائٹ بن کے رہ جاتی ہے۔ اچھا، اور ہمارے ذرائع اس بات پر بھی کھل کر روشنی ڈالتے ہیں کہ تاریخ اور مختلف تہذیبوں میں عورت کی جو متضاد متس بنائی گئیں انہوں نے اس ادر ہونے کے احساس کو مزید پختہ کیا۔ بالکل، ایکسٹریم پر رکھا گیا۔ اسے یا تو مکمل طور پر پاک، فرشتہ صفت اور قربانی کا مجسمہ بنا دیا گیا، جیسے مریم، یا پھر مکمل طور پر بری، مکار اور گناہ کی وجہ پیش کیا گیا، جیسے حوا۔ عورت کو ہمیشہ پر اسرار چیزوں جیسے فطرت، زندگی اور موت سے جوڑا گیا۔ اور اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس پر اسراریت کی وجہ سے عورت کے ارد گرد تبو بن گئے، جس سے سماج میں اسے برابری دینے کے بجائے اسے دبا کے رکھنے کی روش پیدا ہوئی۔ صحیح بات ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بیوار ایک چبھنے والی حقیقت بیان کرتی ہیں جہاں وجودیات کا ایک انتہائی اہم تصور سامنے آتا ہے جسے بیڈ فیتھ یا خود فریبی کہتے ہیں۔ بیڈ فیتھ، یہ کیا ہوتا ہے؟ بیوار یہ کہہ کر بہت لوگوں کو ناراض کرتی ہیں کہ ہمیشہ صرف مرد ہی ظالم نہیں ہوتا۔ اچھا، تو عورتوں کا بھی قصور ہے اس میں؟ قصور نہیں، بلکہ بہت سی عورتیں خود معاشرے کی طرف سے تھوپی گئی اس ادر کی حیثیت کو بنا کسی سوال کے قبول کر لیتی ہیں۔ انہیں اس ثانوی حیثیت میں ایک قسم کا تحفظ اور سہولت نظر آتی ہے۔ یعنی کمفرٹ زون بن جاتا ہے۔ ہاں، آزادی بہت ڈراؤنی چیز ہوتی ہے کیونکہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ اس لیے وہ اس غلامی کو اپنی نسوانیت یعنی ایٹرنل فیمنن کا لازمی حصہ سمجھنے لگتی ہیں اور خود کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک آسان مثال لے سکتے ہیں۔
سوچئے ایک فرد کسی ایسی نوکری میں پھنسا ہے جہاں اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی اضافہ نہیں، لیکن ہر مہینے وقت پر تنخواہ مل جاتی ہے اور کوئی مشکل فیصلہ نہیں کرنا پڑتا۔ سیف جاب۔ ہاں، اور جب اسے آزاد ہو کر اپنا کام شروع کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ گھبرا کر اس آرام دہ مگر غلامانہ نوکری میں ہی رک جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ میری تو فطرت ہی یہی ہے۔ واہ کیا مثال دی ہے! یہی تو بیڈ فیتھ ہے، انسان آزادی سے ڈر جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک مثال، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ آج بھی کسی ماڈرن ویڈیو گیم میں NPC یعنی نان پلیبل کیریکٹر کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کے گیم کا کنٹرولر ان کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ آج کے دور میں ہم اس کی مثال ورک پلیس میں دیکھتے ہیں، جہاں عورتوں کو اکثر سپورٹ رولز دیے جاتے ہیں۔ صحیح، اور جب وہ لیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں خود پر شک ہونے لگتا ہے، جسے امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ انہی متس کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ سوچ لیجئے کہ اگر ایک عورت ماں نہیں بنتی تو اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوا یا وہ نامکمل ہے، جو کہ سچ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ کوئی فطری سوچ نہیں، بلکہ سوسائٹی کا دیا ہوا اسکرپٹ ہے جسے لوگ سچ مان کر اسی بیڈ فیتھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ ایسی انقلابی، بے باک اور سوسائٹی کے پردے پھاڑ دینے والی باتیں جب 1949 میں پہلی بار کاغذ پر چھپ کر دنیا کے سامنے آئیں تو کیا انہیں خاموشی سے قبول کر لیا گیا ہوگا؟ خاموشی سے؟ بالکل نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب یہ کتاب چھپی تو پورے یورپ میں واقعی تہلکہ مچ گیا تھا۔ یہ ایک دھماکہ تھا۔ دھماکہ تو ہونا ہی تھا۔ کتاب کی اشاعت پر کیتھولک اور رائٹ ونگ حلقوں نے انتہائی شدید اور تنڈی سے بھری تنقید کی۔ جیسے کہ مشہور مفکر فرانسوا موریک نے اس کتاب کی تحریروں کو انتہائی قابل اعتراض قرار دیا اور یہاں تک کہا کہ اس کتاب نے تو ہر چیز کی حد پار کر دی ہے۔ باپ رے! بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ویٹیکن نے اس کتاب کو اپنی ممنوع کتابوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اسپین جیسے ملکوں میں جہاں اس وقت ڈکٹیٹرز کا راج تھا، وہاں اس کتاب پر سیدھی سیدھی پابندی لگا دی گئی۔ لیکن اس سب میں سب سے بڑا المیہ اور میرے خیال میں سب سے بڑی ٹریجڈی اس کتاب کے انگریزی ترجمے کے ساتھ ہوئی۔ یہ حصہ بہت افسوسناک ہے۔ دنیا کو بدل دینے والی اس کتاب کو جب انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جانے لگا تو پبلشر بلینچ کنوف نے یہ کام ہاورڈ پارشلی نام کے ایک شخص کو سونپا۔ اور واقعی حیرت کی بات یہ ہے کہ پارشلی کسی زاویے سے فلسفی نہیں تھے، وہ محکمہ زوولوجی کے ایک پروفیسر تھے۔ ایک پروفیسر آف زوولوجی جسے وجودیت کی الف بے بھی نہیں پتہ تھی؟ مطلب ایک جانوروں کا پروفیسر انسانی فلسفے کا ترجمہ کر رہا تھا۔ ہاں، اور پارشلی نے پبلشر کے دباؤ میں آ کر اس کتاب کے انگریزی ترجمے سے 10% حصہ بالکل غائب کر دیا۔ 10% کتاب ہی کاٹ دی؟ بالکل۔ انہوں نے عورتوں کی تاریخ کے بہت سے اہم کرداروں اور شادی شدہ عورتوں کے مسائل کو غیر ضروری سمجھ کر نکال دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑا نقصان یہ تھا کہ انہیں وجودیات کے فلسفیانہ الفاظ کا ٹھیک سے علم نہیں تھا۔ مثال کے طور پر فرانسیسی اصطلاح ایتر پرسوا کا انہوں نے بالکل صحیح سطح ترجمہ کیا۔ رکیے، وجودیات کی ان مشکل اصطلاحات پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں اسے کھولنا ہوگا۔ یہ ایتر پرسوا کیا ہے؟ پہلے اسے عام اردو میں سمجھائیں تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا غلطی ہوئی۔ بہت اچھی بات پوچھی آپ نے۔ میرا مطلب ہے یہ پوچھنا بہت ضروری تھا۔ ایتر پرسوا کا آسان ترجمہ ہے بینگ فار اٹ سیلف۔ اچھا۔ وجودیات میں اس کا مطلب ہے ایک زندہ شعور رکھنے والا انسان جو آزاد ہے اور اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک اور لفظ ہے ایتر انسوا، یعنی بینگ ان اٹ سیلف، یعنی کوئی بے جان چیز جیسے ایک پتھر یا کرسی جس کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو بووار کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ بووار کتاب میں یہ سمجھا رہی تھیں کہ عورت بھی ایک آزاد شعور یعنی پرسوئی ہے، لیکن سوسائٹی اسے ایک بے جان چیز یعنی انسوئی بنا کر رکھ دیتی ہے۔ او واو، یہ تو بہت ڈیپ بات تھی، ہے نا؟ لیکن پارشلی نے ان لفظوں کا اتنا عجیب اور غلط ترجمہ کیا کہ کتاب میں عورت دوبارہ سے ایک چیز یا آبجیکٹ بن کر رہ گئی اور بووار کی بغاوت کا سارا فلسفیانہ وزن ختم ہو گیا۔ یہ واقعی
کسی صدمے سے کم نہیں کہ انگریزی بولنے والی دنیا کی آنے والی کئی نسلوں نے عورتوں کے حقوق اور برابری کی اس سب سے اہم کتاب کو ایک ایسے غلط اور کٹائے پھٹے ترجمے کے ذریعے پڑھا جس میں عورت کی آزادی کا تصور ہی مر گیا تھا۔ بالکل۔ لیکن کیا نئے دور میں آ کر یہ غلطی سدھاری نہیں گئی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ کئی دہائیوں بعد 2009 میں بوڈور اور ملوونی چیوالیے نے ایک نیا ترجمہ کیا، تو کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ناقدین یعنی کرٹکس جیسے کہ ٹورل موئے اس نئے ترجمے سے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ اچھا، نئے ترجمے میں کیا مسئلہ تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ نئے مترجمین نے اسے آسان بنانے کے چکر میں عجیب خامیاں پیدا کر دیں۔ سب سے اہم مثال فرانسیسی لفظ فیمینائن کی ہے۔ نئے مترجمین نے اس کا ترجمہ فیمینن یعنی نسوانی کر دیا، جبکہ کتاب کے سیاق و سباق کے مطابق اسے فیمیل یعنی مادہ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں تھوڑا رک کر سوچتے ہیں، کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ فیمیل اور فیمینن ان دو ملتے جلتے لفظوں کے ہیر پھیر سے اتنا کیا طوفان آ گیا؟ ایک لفظ سے پوری دلیل کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ دیکھیں، فیمیل ایک بائیولوجیکل ریالٹی ہے کہ کوئی کس جسمانی ساخت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، صحیح، جبکہ فیمینن یعنی نسوانیت سوسائٹی کا بنایا ہوا ایک پہناوا ہے، جیسے نزاکت، نرمی یا تابعداری۔ جب بیوار کہتی ہیں کہ بائیولوجی مقدر نہیں ہے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک فیمیل پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے فیمینن یعنی روایتی عورت والی ساری پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی۔ اب بات سمجھ آئی۔ لیکن جب مترجم نے ہر جگہ فیمینن لفظ استعمال کر دیا تو بیوار کی یہ دلیل ہی بالکل ضائع ہو گئی کہ نسوانیت کوئی پیدائشی چیز نہیں بلکہ ایک معاشرتی کانسٹرکٹ ہے۔ یہ تو واقعی بنیاد ہی ہلا دینے والی غلطی تھی۔ ہاں، ایسے ہی انہوں نے عام الفاظ کو زبردستی بھاری فلسفیانہ اصطلاحات میں بدل دیا، جیسے جائیداد یعنی پراپرٹی کے لیے انہوں نے ایلینیٹڈ ریئل اسٹیٹ لکھ دیا، جو پڑھنے میں بالکل ناقابل فہم اور عجیب لگتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس عظیم کتاب کا بنیادی ٹیکسٹ اور اس کی روح ہر دور میں کسی نہ کسی مترجم یا فلٹر کی نظر ہو گئی۔ بدقسمتی سے، ہاں۔ لیکن اس مطالعے کا سب سے زبردست پہلو یہ ہے کہ ان تمام غلط ترجموں، تبدیلیوں اور پابندیوں کے باوجود بوور کے خیالات میں اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے دنیا کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی سوچ کسی ترجمے کی غلطی کی محتاج نہیں رہی، بلکہ اس نے دوسری لہر یعنی سیکنڈ ویو فیمنزم کا راستہ کھول دیا۔ اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کو ایک ساتھ جوڑ کر سمیٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ بوور کا آخری پیغام یہ نہیں تھا کہ حیاتیاتی فرق سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل، انہوں نے انہیں مانا تھا۔ ہاں، انہوں نے ان فرقوں کو مانا اور ان پر کھل کر بحث کی، لیکن ان کا اصل مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ جسمانی فرق انسان کی آزادی اور اس کی منزل کا تعین نہیں کر سکتے۔ معلومات اور سوسائٹی کے اصولوں کو جاننا ایک بات ہے، لیکن اس معلومات کو بلا وجہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا وجودیات کے خلاف ہے۔ صحیح۔ آج کے اس دور میں جہاں معلومات ہر طرح بکھری پڑی ہے، سیکھنے والوں کے لیے یہ سبق انتہائی اہم ہے کہ وہ خود پر تھوپے گئے سوسائٹی کے کرداروں کو آزادانہ سوچ کے ترازو میں تولیں۔ ہم نے اس بات چیت کے شروع میں ایک نقشے اور بلو پرنٹ کی بات کی تھی جن پر عمارتیں بنتی ہیں۔ آج اس طویل بحث اور ذرائع کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جنس اور اس سے جڑے ہوئے روایتی کردار بھی محض ایک معاشرتی بلو پرنٹ ہے، ایک خاکہ ہے جو انسانی وجود میں آتے ہی ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کے آخر میں سیکھنے اور غور کرنے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج تو ہم نے جنس کی بات کی، لیکن ذرا سوچئے کہ انسان کی اپنی شناخت، اس کے عقیدے اور اس کی زندگی میں کامیابی کے جو تصورات ہیں، ان میں ایسے اور کون کون سے پہلو ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اور آنکھیں بند کر کے سچا مان لیے گئے ہیں؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ جبکہ دراصل وہ بھی کسی اور کے بنائے ہوئے ڈرائنگ بورڈ کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی لکیریں کسی اور کے حوالے کرنے کے بجائے اپنا کینوس خود تیار کرے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہر زندہ شعور کو خود سے پوچھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس تجزیے اور طویل بحث کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ اس گہرے مطالعے کا رسمی طور پر اختتام ہوتا ہے، پھر کسی نئے موضوع اور نئے ذرائع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔